بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. اوکے بند کر دیں. خطبے میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے. اس آیت سے پہلے 20 آیتوں میں اللہ نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا. یہ جو 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے ان کا مختصر سا ذکر اللہ نے سورۃ فاتحہ میں کیا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا. وَلَلضَّالِّينَ، اور ان کے راستے پر بھی نہ چلا
جو گمراہ ہیں رستے سے بھٹک گئے۔ یہ 3 جماعتیں ہیں جن کا ذکر سورۃ فاتحہ میں ہوا۔ پہلی جماعت کا نام ہے انعمت علیہم، دوسری جماعت کا نام ہے مغضوب علیہم، تیسری جماعت کا نام ہے ضالین۔ تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں۔ ایک جماعت ہے مومنوں کی، مسلمانوں کی، دوسری جماعت ہے کفار کی، اور تیسری جماعت ہے منافقوں کی۔ کل کتنی جماعتیں ہو گئیں؟ 3۔ مومنوں کے رستے پہ چلا، کافروں کے رستے پر بھی نہ چلا، اور منافقوں کے رستے پر بھی نہ چلا۔ سورۃ بقرہ کی جو ابتدائی 20 آیتیں ہیں ان میں انہی 3 جماعتوں کو اللہ نے ذرا کھول کے بیان کی۔ میں ابھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ کس جماعت کا ذکر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم۔ اللہ انعمت علیہم والی جماعت کی صفتیں بیان کر رہا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو انہیں واز کر یا نہ کر، ڈرا یا ڈرا، انہاں نہیں مننا۔ یہ کون سے ہیں؟ کافر۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اندر سے وہ مومن نہیں۔ یہ کون ہو گئے؟ منافق۔ سمجھ بھی آ رہی کہ کون ہے؟ میں گل تھوڑی جی علمی چھیڑ چھڈی ہے، نہیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے۔ کتنی جماعتیں ہیں؟ 3۔ ان کا مختصر سا ذکر فاتحہ میں ہے۔ انعمت علیہم، مغضوب علیہم، اور تیسرے ضالین۔ پورے 20 آیتوں میں اللہ نے ان تینوں جماعتوں کو ذکر کیا، سمجھایا کہ انعمت علیہم کون ہے، مغضوب علیہم کون ہے، اور ضالین کون ہے۔ اب آپ نے میری طرف توجہ کرنی۔ قرآن پڑھنے والا جب 20 آیتیں پڑھتا ہے نا بقرہ کی، تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ 3 جماعتیں کیوں بنتی ہیں؟ کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی؟ ایک نے مان لیا، دوسروں نے نہ مانا، تیسرے ادھر بھی اور ادھر۔ یہ زر کا جھگڑا ہے، زن کا جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا ہے، اقتدار کا جھگڑا ہے۔ یہ 3 جماعتیں کیوں معرض وجود میں آتی ہیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا آؤ میں تمہیں وہ مسئلہ بتاؤں۔
کہ جب بھی وہ مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا تو قوم 3 حصوں میں کیا ہو جائے گی؟ تقسیم۔ قوم متحد نہیں رہ سکتی۔ ابتدا میں 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، جب مومن کمزور ہوں گے تو پھر 2 حصے ہوں گے، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے۔ اور جب مومنوں کو اقتدار ملنے لگے گا، مال غنیمت آنے لگے گا، عزت ملنے لگے گی، تو پھر تیسرا گروہ بھی آ جائے گا۔ وہ کون ہو؟ 3 حصوں میں وہ تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے آیت نمبر 21 میں اس مسئلے کو بیان کیا، یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تو صرف کس کی عبادت کرو؟ یہ وہ مسئلہ ہے، یہ کلمے ہی کا ترجمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کر لو، شاباش۔ نہیں کوئی عبادت کے لائق ہو، یہی دعوت ہے نا، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا نہیں پڑھے لکھے، سچی سچی بات کرو، سجدہ کرنا عبادت نہیں؟ عبادت ہے۔ نظر نیاز عبادت نہیں ہے؟ یہ جس فقہ کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہیں اور جس فقہ کے مطابق آپ نکاح طلاق کے مسائل جانتے ہیں، فقہ حنفی، ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا النظر عبادت، کہ نظر ماننا کیا ہے؟ عبادت۔ والعبادت لغیر اللہ کفر، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، کلمے کا انکار ہے۔ یہ جو نظر کا لفظ ہے نا، اسی کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نظر کوئی اور چیز ہے، نیاز کوئی اور چیز ہے۔ عربی میں نظر کہتے ہیں اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نیاز۔ یہ عبادت نہیں ہے، بولتے کیوں نہیں؟ یہ مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں گھر کر پکارنا، یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے، یہ پکار عبادت نہیں ہے؟ میرے آقا نے نہیں فرمایا الدعاء هو العبادہ؟ پکار ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، پکار عبادت کا مغز ہے۔ تو یہ پکار بھی عبادت ہے، غائبانہ۔ غائبانہ ذہن میں رکھیے، میرے پاس وقت نہیں نا کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں۔ ہر پکار عبادت نہیں ہے۔ میں اس موبائل کے ذریعے کراچی میں بیٹھے ہوئے اپنے مرشد کو کوئی بات کرتا ہوں، یہ عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ یہ وسائل کے تحت ہے، یہ مشینری کے تحت ہے۔ میرا مرشد کراچی بیٹھا ہے، میں یہاں سے اس کا نمبر ملا کے کہتا ہوں مرشد جی میرے واسطے دعا کرو، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ وہ کراچی میں، لیکن میں نے اسباب کے تحت بلایا ہے، اسباب کے تحت، وسائل کے تحت، ذرائع کے تحت۔ جو پکار عبادت ہے نا، وہ غائبانہ ہے، غائبانہ ہے۔ اسے میں 4 گھنٹوں میں بیان کروں تو میں 4 گھنٹوں میں بیان کر سکتا ہوں، اسے میں چٹکی میں سمجھا دوں، چٹکی میں سمجھا دیتا ہوں۔ غائبانہ پکار یہ ہے جس کو میں پکار رہا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور بغیر کسی وسائل کے، اسباب کے، ذرائع کے، مشینری کے، شعاؤں کے، وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ پکار کیا ہے؟ بولو تو صحیح۔ عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ آیت نمبر 21 میں اللہ نے دعوت دی، اوے کائنات کے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ لا عیسیٰ ولا مریم
ولا عزیر ولا الملائکہ، عیسیٰ کی عبادت نہیں کرنی، مائی مریم کی عبادت نہیں کرنی، حضرت عزیر کی عبادت نہیں کرنی، فرشتوں کی عبادت نہیں کرنی، ان کے سجدے نہیں کرنے، ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں دینی، انہیں مصائب میں حاجات میں نہیں پکارنا، عبادت صرف میری کرنی ہے تو جو آپ کی کو چپ کر گئے ہو، تھوڑے جے منٹ رہ گئے تھوڑا روزہ بھی کھل جاندہ، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ مولا تیری عبادت کریں، حضرت عیسیٰ کی نہ کریں، تیری عبادت کریں، حضرت عزیر کی نہ کریں، تیری عبادت کریں، حضرت ابراہیم کی نہ کریں، اس کی کوئی دلیل دے نا، تیری عبادت کیوں کریں، تیرے سوا کسی کی عبادت کیوں نہ کریں، اس کی کوئی دلیل دے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے دلیل دی، اگر اللہ جبر کرتا، جبر نہیں منوا سکتا تھا، منوا سکتا۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے بندہ کسی اور طرف جاتا، اللہ اس کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جاتا، اللہ فالج گرا دیتا، اللہ اندھا کر دیتا، نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا دھینگا مشتی سے میں نے اپنی بات نہیں منوانی، جبر سے بھی نہیں منوانی، دھینگا مشتی سے بھی نہیں منوانی، دلائل کے رنگ میں منوانی ہے۔ میری پکار، میری نظر و نیاز، میرے سجدے، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہوں، نیس سے میں نے ہست کیا ہے، تو گندے پانی کا قطرہ تھا، مدتوں تیرے باپ کی پیٹھ میں ٹھہرایا، پھر تیرے ماں کے رحم میں ٹپکایا، پھر 3 اندھیروں میں ہم نے نقشے جمانے شروع کیے، پھر تیری صورت بنائی، ناک، کان، بدن، جسم، انگلیاں، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ ذرا اپنی انگلیاں دیکھو، ذرا دیکھو اپنی انگلیاں، یہ اللہ نے وہاں کوئی سانچا تھا؟ اس کا تناسب دیکھ، انگلیوں کا تناسب دیکھ، ہونٹوں کا تناسب دیکھ، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، اس پردے کا اندھیرا 3، جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بناتے تھے۔ میری عبادت اس لیے کر، یہ جملہ میں کہتا تو ہزاروں کے مجمع میں ہوں، لیکن آپ کا ذوق دیکھ کر یہاں کہنا چاہتا ہوں، میری عبادت کر، میری عبادت کر، سجدے میرے کر، نظر و نیاز میری دے، مصیبتوں میں مجھے پکار، اس لیے کہ گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں نقشے جما کے یوسف جیسا حسین بھی تو میں ہی بنایا کرتا ہوں۔ الذی خلقکم، الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں نیس سے ہست کی ہے، تمہیں میں نے وجود بخشا ہے، کان، آنکھ، ناک، دماغ، شعور، یہ میں نے عطا کی ہے، اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میری عبادت اس لیے کرو۔ ہمارے فارسی میں کہتے ہیں آکر را اشارہ کافی است، عقل مند بندے کے لیے لمبی چوڑی دلیلیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا ایک ہی دلیل کافی ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، نیس سے ہست کر دیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، یہ ایک ہی دلیل کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی تو میں دلائل کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ والذین من قبلکم،
تمہیں بھی میں نے بنایا ہے اور تم سے جو پہلے ہیں نا ان کو بھی میں نے بنایا ہے. والذین من قبلکم، یہ من قبلکم میرا باپ، من قبلکم تمہارے آبا و اجداد، دادا پردادا، من قبلکم تیری ماں، نانا نانی پڑنانا، یہ سب من قبلکم میں ہیں، یہ سب من قبلکم میں ہیں. تمہیں بھی میں نے بنایا اور تم سے جو پہلے ہوئے نا تیرے باپ دادا پردادا نانی نانا پڑنانا انہوں نے بھی میں بنایا ہی. ذوق ہو تو ایک معنی کرنا چاہتا ہوں. عام میں سے جو توحید، جنہیں توحید کا میٹھا میوہ نصیب ہو گیا ہے، یہ بڑا میٹھا میوہ ہے توحید والا، اللہ شرک سے بچا لے، یہ بڑا میٹھا میوہ ہے. یہ خاص رب کا فضل ہوتا ہے، ہر بندے کو اللہ یہ نعمت نہیں دیتا ہے. نہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ شرک کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں، تعلیم ایم اے ہیں، وکیل ہیں، پروفیسر ہیں، پکاریں غیر اللہ کی. یہ جو شرک سے بچنا ہے نا اور یہ جو توحید کی سمجھ کا آ جانا ہے نا، سورت یوسف میں حضرت یوسف نے جو تقریر کی تھی قیدیوں کے سامنے، اس میں حضرت یوسف نے کہا تھا ذالک من فضل اللہ. یہ کس کا فضل ہوتا ہے؟ جسے اللہ عطا کر دے. اور اللہ ہر بندے اس بندے کو عطا کرتا ہے جو ضد چھوڑ دے، اناد چھوڑ دے، اس پٹڑی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے. میرے ماں باپ غلط تھے، ساڑھے پیو دادے دا مذہب غلط سی، ہمارے باپ دادا جہنم میں جائیں، پھر ہدایت نہیں ملتی. ضد آئے نا، ضد، بندہ قرآن کی آیتیں پڑھے اور پھر کہے ہمارے باپ دادا غلط تھے، یا قرآن کی آیتیں پڑھے اپنی چودراہٹ سامنے لائے، گدی سامنے لائے، خطابت سامنے لائے، اس کو ہدایت نہیں ملتی. نہیں ملتی ہدایت اس کو ملتی ہے جو طالب ہو. پتہ نہیں تو طالب سمجھو کہ نہیں سمجھے، تلاش کرنے والا کون؟ اس اللہ کہتے ہیں میری ہدایت اتنی سستی نہیں بھئی تو کانڈ والا ہے تو میں تن پچھو ہدایت دے ماننا، پھر میں دھکا مارتا ہوں، چل جا دفع ہو. ہدایت اس کو ملتی ہے جو دل والا برتن سیدھا رکھے، منیب بنے نا کہ میں وہ بات مانوں گا جو قرآن کہتا ہے، میں وہ بات مانوں گا جو میرے عقل کے مطابق ہے. اور یہ کہنا میرے باپ دادا غلط تھے وہ جہنم میں جائیں گے، نہیں جی ہم تو باپ دادا کے دین پہ ہیں. انا للہ، کیوں تیرے باپ دادا پہ وہی آتی تھی؟ جو کام میرے باپ دادا کرتے تھے میں آپ کے باپ دادا کا نہیں کرتا، اپنے باپ دادا کا کر لیتا ہوں. جو کام میرے باپ دادا کرتے تھے میرے باپ دادا پہ وہی آتی تھی. میرے باپ دادا پیغمبر تھے، نبی تھے، نبی کہ جو کام باپ دادا کریں وہ دین بنے. اتنی سمجھ لوگوں کو کیوں نہیں آ رہی؟ دین وہ تو نہیں ہے جو میرا باپ کہتا ہے، میرا مرشد کہتا ہے، میرا استاد کہتا ہے، یا تیرا مرشد تیرا استاد کہتا ہے. نہیں نہیں، دین وہ ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے، پھر محمد جوان کہتا ہے. دین وہاں سے آئے گا، دین باپ دادا سے نہیں آنا. یہ تو ایک ایسا ہی بندہ، ہندو ماں باپ ہندو نہیں ہوتے، بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کیا ہیں؟ ہندو ہیں. ماں باپ سکھ ہیں، بیٹا کیا ہو گیا؟ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ضد چھوڑ دے. موسلا دھار بارش برس رہی، موسلا دھار، آپ بارش کا پانی لینا چاہتے ہیں، آپ کوٹھے پہ گئے، آپ نے برتن رکھا الٹا، برتن رکھا الٹا، 4 گھنٹے بارش برسی. 4 گھنٹے کے بعد آپ چھت پہ گئے، آپ نے دیکھا برتن میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہے. آپ نے کہا یہ بارش کا قصور ہے.
میرے برتن میں نہیں آئی یہ بارش کا قصور ہے۔ کوئی سمجھدار بندہ کہے گا بارش کا قصور نہیں ہے، تیرے برتن رکھنے کا قصور ہے۔ بارش کا پانی لینا چاہتا تھا نا تو برتن سیدھا رکھنا تھا۔ اللہ کہتی ہے قرآن و سنت سے ہدایت لینی ہے نا، دل والا برتن سیدھا رکھ، پھر ہدایت ملے گی۔ سر جھکا دے قرآن کے آگے، یہ چھوڑ دے میرے باپ دادا غلط تھے، میرے باپ دادا نے غلط کام کیا ہے، یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو تو یہ بات بالکل کہنی نہیں چاہیے، جاہل بندے کہتے رہے تو کہتے رہے، پڑھے لکھے بندے یہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا معنی کرنے لگا ہوں، اور جو ہمارے کوئی آپ میں کوئی مویز ساتھی ہیں جنہیں توحید کی سمجھ ہے اللہ نے دی ہے، وہ اس سے بڑا لطف لیں گے، مزہ لیں گے۔ کروں مانا رگڑے ہو تھوڑے جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو، بولو ذرا اپنے رب کی، اپنے رب کی، کس کی؟ اپنے رب کی۔ لا عیسیٰ ولا عزیر ولا ابراہیم، حضرت ابراہیم کی عبادت نہیں کرنی، حضرت عیسیٰ کی نہیں کرنی، حضرت عزیر کی نہیں کرنی، نہیں کرنی، عبادت صرف میری کرنی ہے۔ کیوں مولا؟ اس کی کوئی دلیل دے نا۔ اللہ نے فرمایا الذی خلقکم، اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے والذین من قبلکم، میرے سوا جن کی پوجا پاٹ تو کرتا پھرتا ہے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، انہیں بھی میں نے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ کو بھی میں نے بنایا ہے، حضرت ابراہیم کو میں نے بنایا ہے، مائی مریم کو میں نے بنایا ہے، فرشتوں کو میں نے، وہ تو تخلیق میں میرے محتاج ہیں، وہ تو بننے میں میرے محتاج ہیں، وہ الہ کیسے ہو سکتی ہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتی ہیں؟ تمہیں بھی میں نے بنایا، اور تمہارے آباء و اجداد کو، اور جن کو تم پوجتے پھرتے ہو ان کو بھی۔ بڑیاں ترکڑیاں دلیلاں نہیں، بولو تو صحیح ہے، ترکڑیاں دلیلاں نہیں۔ یہ اللہ کی جو وحدانیت ہے، اللہ کی جو توحید ہے، یہ جب فرش پہ بیان ہو نا، اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ مومنوں کی علامت بتائی گئی قرآن میں کہ جب اکیلے رب کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور کفار کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں جب خالص اکیلے رب کی بات ہوتی ہے۔ اذا دعی اللہ وحدہ، قیامت کے دن جب مشرکین کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے نا، تو جہنم میں جا کے مشرکین کہیں فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، مولا کوئی نکلن دا راہ، فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، جہنم سے نکلنے کا راستہ۔ اللہ نے انہوں دی گل دا جواب ہی نہیں دیتا، راستہ ہے یا نہیں، نہیں، اللہ نے جہنم میں رہنے کی وجہ بیان کر دی، یہ چھوڑو کہ راستہ ہے یا نہیں، سنو تم جہنم میں ہو کیوں۔ اذا دعی اللہ وحدہ، جب اللہ اکیلے کی پکار ہوتی تھی، کفرتم، تم انکار کرتے تھے، انکار کرتے تھے، وہیں یشرک بھی، اور اگر اس کے ساتھ شریک بتائے جاتے تؤمنو، بڑے خوش ہوا کرتے تھے، اس کو مان لیا کرتے تھے۔ آج تمہارے نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہو نہیں۔ جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، جن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، ان کو بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ وہ اپنی تخلیق میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس طریقے سے ہوئی جس طریقے سے ہماری پیدائش ہوتی ہے؟ نہ، بالکل قانون سے ہٹ کے۔ حضرت مریم کی شادی کوئی نہیں، جب جبریل انہیں خوشخبری دیتا ہے تو وہ جواب میں کہتی ہیں انا یکون لی غلام،
جبریل پتر کنیے، اس نے خود قانون نہیں بنایا؟ جب تک نر مادے کا جوڑا نہ ملے اولاد نہیں ہوتی، بچہ پیدا نہیں ہوتا، آپ قانون بنایا شادی میری کوئی نہیں ہوئی، بدکارہ میں کوئی نہیں، ولم یمسسنی بشرن، کسی بندے من ہاتھ بھی نہیں لایا، انا بیٹا کیسے، بیٹا کیسے، اوپر سے جواب آیا کذالک، کذالک کا معنی ہوتا ہے اسی طرح، کیا معنی ہوتا ہے؟ اسی طرح۔ جب ہم کہتے ہیں نا اس طرح، تو پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح، یہ کام اس طرح ہو گیا جس طرح وہ ہو گیا۔ یہاں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں مریم تین نہیں بنایا، تے تین بنا لیا، تے تیری اولاد نہیں بنا سکتے، تم ہی تے دنیا تے کوئی نہیں سائیں، تو تجھے نہیں بنایا اسی طرح۔ اور اگر میں مانا کروں ایک دوسرا، اللہ جواب میں کہتے ہیں کذالک، مریم تعجب کیوں کر رہی ہے کہ شادی تیری کوئی نہیں ہوئی؟ تعجب کیوں کرتی ہے بدکارہ میں نہیں؟ تعجب کیوں کرتی ہے کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا؟ شادی تیری نہ ہوئی ہو، کسی بندے نے تجھے ہاتھ نہ لگایا ہو، پھر تجھے بیٹا عطا کروں، یہی تو میرا کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ کیسا قادر ہے، کیسا قادر ہے، بولو تو صحیح یار۔ پھر میں نے نہیں کہا توحید سن کے ذرا چہرے پہ مسکراہٹ لایا کرو۔ کیسا قدیر ہے، کیسا مقتدر ہے، خود قانون بناتا ہے، نر مادے کا جوڑا ملے گا تو اولاد ہوگی، اور خود اپنا قانون توڑ کے قدرت کے مظاہرے شروع کر دیتا ہے، اور مریم کی گود ہری کر دیتا ہے۔ آپ کی توجہ؟